أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نوزے سامعین و حاضرین، آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کے اندر سے لفظ اللہ تلاوت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ اپنے کرم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، آپ کے سامنے اللہ کا اسم گرامی تلاوت کیا، اللہ۔ تو ہم نے آج جس عنوان کا انتخاب کیا اس عنوان کا نام صرف ہم الف پر گفتگو کریں گے۔ یہ الف ہے کیا؟ الف کی کیا شان ہے؟ الف کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ سامعین و حاضرین، زبان، حلق اور لب، زبان، حلق اور لب جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ زبان، حلق اور لب یعنی ہونٹ۔ زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ مرحلے جس میں روزانہ ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے روح زمین پر منہ سے بولنے والی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جو اپنی آواز ہم تک پہنچاتی ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں۔ ابھی الحمدللہ نماز فجر ادا کی، یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، یہ کوئل بول رہی ہے، یہ پپیہا بول رہا ہے، یہ چڑیا بول رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تم نے ہمیں ایک اور صبح عطا فرمائی۔ ان کو آپ دیکھ لیجئے، حضرت انسان کو دیکھ لیجئے، حلق، زبان اور لب یہ الفاظ کو ادا کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مضمون، ہمارا عنوان حضرت انسان ہے۔ تو ہم آج کی گفتگو کو حضرت انسان کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں۔
آج صرف لفظ الف کی بات ہو. الف کو بولنے میں اور انداز ہے، لکھنے میں اور انداز ہے. الف وجود سے پاک ہے. الف جو اپنی ظاہری شکل و صورت میں ہے، جو ہم بولتے ہیں، وہ الف، لام اور فے لکھنے سے الف بنتا ہے. اور اگر الگ سے لکھیں گی تو الف بنتا ہے. یہ جو 27 حروف ہے، یہ جو 27 حروف ہیں، ان میں الف کی شان ہی الگ ہے. اگر ہم الف کو صحیح معنوں میں بیان کرنا شروع کریں، الف کو صحیح طریقے سے ادا کریں یا ہم بولیں، تو ہم بول بھی نہیں سکتے. ہم بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ الف واحد ایسا لفظ ہے جس میں زبان کی گہرائی سے بولا جاتا ہے، حلق کے اندر سے ادا کیا جاتا ہے. اب بولے الف، اب دیکھیں با، طا، سا، جیم، چے، اس کے جتنے بھی حروف ہیں، آپ جب انہیں بولیں گے آپ کے لب ایک مخصوص شکل یا دائرہ اختیار کریں گے. لیکن الف کے لیے ایک ہی بار ادائیگی ہوتی ہے، ایک ہی بار بولا جاتا ہے اور ایک ہی بار سنایا یا بتایا جاتا ہے. اگر ہم الف کی تشریح پہ آ جائیں، جو اس کی شکل ہم لکھتے ہیں، تو الف، لام، فے. صوفیوں نے اس کا ترجمہ بھی فرمایا ہے: الف سے اللہ، لام سے نہیں، لا نہیں، اور فے سے فنا. اللہ کو فنا نہیں، اللہ کو فنا نہیں، معاذ اللہ، اللہ کو زوال نہیں، اللہ کو اخیر نہیں. اللہ کبھی ختم نہیں ہو. اسم کے اعتبار سے اس کی ادائیگی، الفاظ کے اعتبار سے اس کی ادائیگی، مطلب کے اعتبار سے اگر آپ پڑھیں، کچھ توجہ کریں، کچھ غور کریں، تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. الف اکیلا ہی ہے، کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، تنہا ہے، اکیلا ہے. لیکن جو الف کا ہو جاتا ہے، جو الف کا ہو جاتا ہے، الف اللہ، جو الف کا ہو جاتا ہے، اس کی تو قسمت ہی سنور جاتی ہے، اس کے تو بھاگ ہی لگ جاتے. اب الف جب لکھا جاتا ہے تو اس کی ایک شکل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جزء قرآن لے لیں، نورانی قاعدہ لے لیں، یہ چھوٹے بچے یہاں قاعدہ پڑھاتے ہیں. چھوٹے بچے جب پڑھتے ہیں تو الف کا ایک نام اور بھی ہے جسے حمزہ کہتے ہیں. الف کا ایک اور نام بھی ہے جسے حمزہ کہتے ہیں. حمزہ، با، طا، سا. الف کا ایک اور نام بھی ہے جو ٹپیکلی، حقیقی طور پر، جو گرامر کے اعتبار سے بولا، سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے،
وہ حمزہ کے معنی الف ہی ہے، حمزہ کے معنی الف ہی ہے۔ حمزہ دکھتا ہے لیکن الف اس کے اندر پیوست ہے، جو بولا نہیں جاتا لیکن سمجھا الف ہی جاتا ہے، سمجھا الف ہی جاتا ہے۔ حمزہ نمائندہ ہے الف کا، اور اگر آپ الف بولتے ہیں، ذرا بولیں الف، آپ نے دیکھا بولنے کے اعتبار سے یہ جو فے ہے نا الف، آپ نے دیکھا اس فے کو ٹھہراؤ نہیں، الف فے پہ بات دور تک کے زمانے کی خبر دیتی ہے، دور تک کے زمانے کی خبر دیتی ہے۔ ذرا بولیں آپ الف، دیکھا آپ نے فے کا سٹاپ پوائنٹ نہیں ہے، فے کا سٹاپ پوائنٹ نہیں ہے، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ الف کا سٹاپ پوائنٹ ہے ہی ہے ہی، اور الف بولنے پر ایک سکون سے پیدا ہوتا ہے، ایک سکون سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ سکون انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اسی الف کو حضرت سر سلطان باہو نے الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، اسی الف کا سلطان باہو بھی ذکر فرما رہے۔ الف کا یہ منبع اور مرکز ہے کہ اس الف سے سکون کے سوتے پھوٹتے ہیں، سکون نصیب ہوتا ہے، اور جو الف کی حقیقت ہے وہ سب سے جدا ہے، اس میں فلاح ہی فلاح ہے، کیونکہ جو الف سے جڑ گیا، جو الف سے جڑ گیا، جو الف سے جڑ گیا، الف نے اس کو سوار دیا، سجا دیا۔ الف کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا یہ جو لفظ الف ہے نا، الف انسانی شخصیت کو سنوارنے میں ایک غسال کا کام کرتا ہے، ایک غسال کا کام کرتا ہے، یعنی جیسے الف کی شان اور مرتبہ پتہ چل جائے تو پھر وہ الف کا ہی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بندہ جس طرح زندگی کے اپنے دیگر کاموں میں متصرف ہے، مصروف ہے، اس مصروفیت کی زندگی میں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا، اس چیز کو سمجھ جانا، اس چیز کو قبول کر لینا کہ الف اسے اگر اس متصرف یا مصروف زندگی میں الف کی شان نصیب ہو جائے تو وہ سکون ہی سکون کا بچکن بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جاتا ہے۔ روایات پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک روایت گزرتی ہے، پرانے زمانے سچے لوگ، سچی باتیں، سچی کیفیات اور الف سے جڑے ہوئے لوگ، الف سے جڑے ہوئے لوگ، مرید پیر کے پاس آتا ہے، روایات میں مختلف ناموں سے تعبیر کیا گیا، کچھ نے کہا حضرت رمز رحمت اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک شخص آیا، کہتے حضور مجھے پڑھائیں،
میں آپ سے پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت رمز رحمۃ اللہ تعالی نے کہا نظر سے دیکھ لیا یہ تو کوئی نگینہ نایاب ہے جو کچھ اور چاہ رہا ہے، کچھ اور مانگ رہا ہے، مدرسے کا طالب علم نہیں ہے، یہ تو باطنی اسکول کا طالب علم ہے، یہ تو معرفت کی دنیا کا طالب علم ہے۔ کہا بیٹا بیٹھو، پڑھو بیٹا الف۔ کیا کہا؟ پڑھو بیٹا الف۔ جب اس بچے کو حضرت صاحب نے، حضرت رمز رحمۃ اللہ تعالی نے جب پڑھایا الف، تو جب پڑھایا تو حضرت صاحب نے تھوڑی سی توجہ دائیں بائیں کی، وہ لڑکا، وہ بچہ، وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ استاد جی نے سبق پڑھا دیا الف، بس اتنا کافی تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ حضرت رمز رحمۃ اللہ تعالی نے لوگوں سے پوچھا کل ایک بچہ نوجوان یہاں پر آیا تھا، کچھ طالب علم سا کچھ پڑھنے آیا تھا، اسے پڑھایا، وہ کس سمت گیا، کس طرف گیا؟ موردین نے کہا حضرت آپ نے پڑھایا الف، تو جب آپ نے اسے الف پڑھا دیا تو ہم خود دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایسے یہاں سے بھاگا، ایسے یہاں سے بھاگا کہ ہم خود اس بات پر حیران ہو گئے کہ شاید اسے کوئی کام یاد آ گیا یا کوئی دیوانہ ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ خاموشی ہو گئی، دربار میں سکون طاری ہو گیا۔ 2 سال گزرے، وہی بچہ، وہی نوجوان، وہی طالب علم پھر گھومتا گھومتا آیا، بال بڑے ہوئے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جگہ جگہ پیوند لگا ہوا ہے۔ جب آیا حضرت رمز رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے، آپ نے پہچانا ہاں یہ تو وہی بچہ ہے جو 2 سال پہلے آیا تھا سبق پڑھنے کے لیے۔ کہو بیٹا کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کہا استاد جی آپ نے مجھے سبق دیا تو سبق یاد کر رہا تھا۔ بیٹا ایک محبت، الفت، چاہت، ایک عقیدت کے اعتبار سے تو آپ نے دوبارہ آنا تھا نا۔ کہا سا مجھے سبق ہی یاد نہیں ہونا تھا۔ دربار میں موجود ایک درباری نے کہہ دیا یار ایڈا اوکھا کم تے نہ سی، ایڈا اوکھی گل تے نہ سی کہ تو ہننا ٹائم لا چھوڑیا، نہ وقت لگا دیا 2 سال ایک لفظ کو پڑھنے میں۔ کہا حضرت صاحب بس اپنے اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے، میں آپ کو آج سبق سنانے آیا ہوں۔ کہا سناؤ بیٹا۔ کہا آپ تشریف فرمائیں۔ اپنے درباریوں سے بول رہے ہیں تشریف فرمائیں، پرسکون ماحول بنائیں، میں پرسکون ماحول میں سبق سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب تشریف فرما ہو گئے، ان کے جو مریدین تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ کہا بیٹا سناؤ سبق۔ کہا استاد جی میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ آ جاؤ بیٹا۔ جب وہ بچہ پاس آیا، وہ نوجوان پاس آیا تو اس نے اپنے ایسے ہاتھ رکھا دونوں کانوں پر، ایسے ہاتھ رکھا اور کہا الف۔ کیا کہا؟ الف الف۔
تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پہاڑوں کے پتھروں نے لڑکنا شروع کر دیا، درختوں نے تھر تھرانا شروع کر دیا، جھیلوں کے اندر پانی نے ابال لینا شروع کر دیے۔ حضرت صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا بیٹا بس استاد جی، میں اسی لیے 2 سال آپ کے قدموں میں حاضر نہیں ہوا۔ استاد نے کہا بیٹا تم نے پھر آخر الف کا راز پا ہی لیا، آخر تم نے الف کا راز پا ہی لیا، اور تم نے الف پڑھا، سنایا، بتایا اور دکھایا۔ الف دکھتا بھی ہے، ایسی کیفیات سے، ایسے معاملات جو دکھتے ہیں۔ الف الف الف، یہ الف کی شان ہے، یہ الف کی حقیقت ہے۔ اب کہنے والوں نے، لکھنے والوں نے، بولنے والوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ پڑھا، لیکن میرے پاس جو میرا ٹائم فریم ہے، میں نے اسی ٹائم فریم کے اندر رہ کر اپنی بات کو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسے الف کی شان نصیب ہو جائے اس کے اندر سے ہرس بھی چلی جاتی ہے، شہوات بھی چلی جاتی ہے، اور اس کا نفس پاک صاف ہو جاتا ہے، اور ہمیں وہ کیفیات بھی نصیب ہوتی ہیں، وہ لمحات بھی نصیب ہوتے ہیں۔ ہم الف کی شان کو جب پا لیتے ہیں، ہم رہتے تو زمین پر ہیں، لیکن معرفت کے وہ راز، وہ نگینے، وہ موتی، وہ معرفت کی باتیں ہمارے ذہن میں جب آ جاتی ہیں تو ہم خود دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ہم پہلے کیا تھے، ہم پہلے کیا تھے، اور مالک نے ہمیں کیا بنا دیا، میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا۔ الف کی شان نصیب ہو جاتی۔ یاد رکھیں جو الف، بولا کرے پیار سے، الف الف، جو الف سے جڑ جاتے ہیں انہیں موت نہیں آتی، انہیں موت نہیں آتی، جو الف سے جڑ جاتے ہیں۔ جب الف ان کو اپنی معرفت کے جام بھر بھر کے پلاتا ہے تو ایسوں کو موت نہیں آتی۔ موت تو لوگوں کے لیے ہے، صوفیوں کے لیے موت کہاں، فقراء کے لیے موت کہاں، اولیاء کے لیے موت کہاں، ملنگ درویش فقیر کے لیے موت کہاں، پھر وہ لازوال ہو جاتی ہے۔ آج جتنے بھی اولیاء کرام روح زمین پر موجود ہیں، ان سب نے الف کا جام پی رکھا ہے۔ انہوں نے کس کا جام پی رکھا ہے؟ الف، انہوں نے الف کا جام پی رکھا ہے، اور اس جام کے پینے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، انسان موت سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان موت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ روایات میں نام ملتا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مرید نے پوچھ لیا نشست میں، حضور یہ بقا اور فنا کیا ہے؟ یہ بقا اور فنا کیا ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھنا کہ فنا اور بقا میں کیا فرق ہے۔ جب حضرت صاحب نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اعلان ہوا کہ ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے جو حضرت صاحب کی شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو صوم و صلات کا پابند ہو اور جس کی حالت ہوش و حواس میں تہجد کی نماز ضائع نہ ہوئی ہو۔ تو ایک نکاح پوش جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت صاحب کا آتے ہیں اور سب کو جنازہ پڑھاتے ہیں، تو نقاب انہوں نے کیا ہوا ہے، تو جب جنازہ پڑھا کے جانے لگے
تو وہی لوگ جنہوں نے حضرت صاحب سے پوچھ رکھا تھا فنا اور بقا کا، ان میں سے ایک شخص بھاگ کے آگے ہوا، حضرت صاحب کے پاؤں سے لپٹ گیا، جنازہ پڑھانے والے کے پاؤں سے لپٹ گیا، ہاتھ پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، چادر پکڑ لی، کہا حضرت آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد نے فنا اور بقا کے بارے میں جب ہم نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا جو شخص میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے اس سوال کا جواب پوچھنا۔ تو حضرت صاحب آپ اس سوال کا جواب دے دیجیے۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب نے جب اپنے چہرے سے چادر اٹھائی تو لوگ حیران ہوں گے، یہ تو خود حضرت صاحب ہے، یہ تو خود حضرت خواجہ باقی باللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو ہے یہ فنا ہے، یہ جو چرپائی پہ لیٹے ہیں یہ فنا ہے، اور یہ جو زندہ ہے یہ بقا ہے، یہ فنا ہونے والا ہے اور یہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا آپ نے شان سمجھی تھی الف کی، آپ نے الف کی شان سمجھی تھی، کیونکہ الف کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اسے موت کہاں آتی ہے، مرتا کہاں ہے، اسے موت نہیں آتی۔ جو الف کے ساتھ جڑ گیا، الف کے ساتھ پیوست ہو گیا، جس نے الف کو تسلیم کر لیا، جس نے الف کو اپنی زندگی کا تمام تانا بانا اور اوڑھنا بچھونا بنا لیا، یہ ہوتے ہیں الف والے، جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، جو مرتے ہیں ہی نہیں۔ اور اسی لیے ان کی شان ولایت فنا اور بقا کی حقیقت کو جان چکی ہوتی ہے، آگاہی ہوتی ہے، آشنائی ہوتی ہے، واقفیت ہوتی ہے کہ الف کی شان کیا ہے۔ ایک الف ترے درکار، بلے شاہ فرماتے ہیں نا، ایک الف ترے درکار، ایک الف کو اپنا لو پوری زندگی خوب ہی خوب تر ہوتی چلی جائے گی۔ الف کا یہ مقام ہے، یہ الف کا پہلا درجہ ہے۔ اب ہم الف سے جڑی ہوئی باقی باتوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم الف کا وصف، ایک اور وصف پڑھتے ہیں، دوسرا وصف پڑھتے ہیں۔ الف کے اندر یہ شان ہے، الف کے اندر یہ شان ہے، یہ جتنے بھی حروف ہیں نا قاعدے کے 27 حروف سمیت، یہ کسی بھی حرف کا قائل نہیں ہے، اس الف کو کوئی مجبوری نہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب آپ گھروں میں جائیں گے، جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے الف تنہا ہے، الف لام میم پڑھ لیجئے، کچھ بھی پڑھ لیجئے جس میں الف شروع میں آتا ہے، الف کسی بھی لفظ کے ساتھ، کسی بھی جملے کے ساتھ شروع کی حالت میں جڑتا نہیں ہے، اگر جڑتا بھی ہے تو الگ الگ جدا جدا، الگ الگ اور جدا جدا رہے گا، الگ جڑے گا، الگ پہچان دے گا۔ تو اس کے اندر جو معرفت کے موتی ہیں وہ یہ ہیں کہ الف کی جو شان ہے، الف کسی کے ساتھ نہیں جڑتا، الف کسی کے ساتھ نہیں جڑتا، لیکن اگر جڑتا ہے تو اس لفظ کو معتبر کرنے کے لیے، اس لفظ کو بلند کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے الف اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اب دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں الف لفظ کی۔ ہمارے خلیفہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا نام خالد ہے، آپ کا نام خالد ہے۔ اب دیکھیں خے کے ساتھ الف جڑا ہے، خے کے ساتھ الف جڑا ہے۔ عابد کو دیکھ لیجئے، عین کے ساتھ الف جڑا ہے، بید بد، آبد، خالد۔ عالم کی مثال لے لیجئے، عین کے ساتھ الف جڑا تو تب لم لگا تو پھر عالم بنا۔ یہ خود کسی کے ساتھ جا کر نہیں ملتا الف، لیکن جو اس کے ساتھ آ کے ملتے ہیں وہ معتبر ہو جاتے ہیں، وہ نام والے ہو جاتے ہیں، وہ مقام والے ہو جاتے ہیں، وہ ہستی والے ہو جاتے ہیں، وہ شان والے ہو جاتے ہیں۔
وہ شان والے ہو جاتے ہیں۔ اب لفظ شان کو ہی دیکھ لیجیے، اب لفظ شان کو ہی دیکھ لیجیے، شین کے ساتھ الف جڑا ہے تو نون کے استعمال سے شان بنا ہے۔ اگر ہم محترم میرے صاحب، ہم اگر شان کا لفظ بولنے کے بعد ہم اس بات کو تھوڑا سا کریٹ کریں کہ ہم اگر الف کو شروع میں لے ہیں تو الف کے ساتھ شین تو نہیں جڑے گا، پھر وہ اشن بنے گا، اشن بنے گا، شان نہیں بنے گا۔ خالد کے ساتھ سے اگر الف ہٹا دیں تو خے تو ساتھ مل گیا نا، خے تو ساتھ ملا اور ساتھ لد لگا، خالد بن گیا، ایسا ہی ہے نا۔ اب رضوان نام آپ دیکھ لیجئے، دیکھیں رضوان، رضوان، دیکھیں الف تنہا کھڑا ہے، رے پیچھے رے، ضاد واو، الف اکیلا نون، رضوان۔ اگر الف نکال دیں تو رضون بنتا ہے، اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں۔ دیکھیں جہاں کھڑا ہے الف مستحکم مضبوط کھڑا ہے، یہ کسی لفظ کا محتاج نہیں ہے بلکہ حروف اس کے محتاج ہیں۔ الف الف الف، حروف محتاج ہیں الف کے، جس کے ساتھ جڑتا ہے اسے بلند کر دیتا ہے، اسے اعلیٰ کر دیتا ہے، اسے اچھا بنا دیتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں یہ جو الف ہے نا، یہ اسم ذات رب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے الف اللہ، میں نے شروع میں تلاوت کیا، اللہ رب کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ الف کو الگ پڑھیں، لا کو الگ پڑھیں، للہ کو الگ پڑھیں، ہے کو ہو سے ملا کر پڑھیں، ہر لفظ اپنے معنی خوبصورت دیتا ہے۔ تو یہ شان ہے الف، الف۔ ہم پڑھتے جاتے ہیں، آگے چلتے جاتے ہیں، معرفت کی یہ نگینے اپنے دامنوں میں سمیٹ لو میرے بچوں، اے میرے صاحبوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، جہاں جہاں بھی آپ دنیا کے جس کونے میں یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، الف کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، الف کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، کیونکہ جب آپ کے دامن میں یہ قیمتی نگینے آ جائیں گے تو آپ کا قلب اور باطن روشن ہو جائے گا۔ اور قلب اور باطن کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ تم آشنائی اختیار کر لو، تم سمجھ جاؤ کہ الف، جب بندہ الف کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا تو اس کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ الف کے ساتھ خواجہ ویس کرنی جڑی کہ جب آپ کے پاس حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو آپ نماز میں مصروف ہے، آپ کی بکریاں چر رہی ہیں، تو بکریوں کے گرد بھیڑیوں کا ایک غول ہے جو بکریوں کے گرد پھر رہا ہے۔ حضرت صاحب نے پوچھا یہ ویس ہے، اپنے رب سے محو عبادت ہے، محو گفتگو ہے۔ ویس کرنے کہنے لگے کیسے آنا ہوا حضرت؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ وجہ تو بتانا ہی بتانے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ معاجرہ ہے، بھیڑیے تو بکریوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں لیکن یہاں پر بھیڑیے رکھوالی کر رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب سے الف سے میری دوستی ہو گئی ہے، جب سے میں نے اپنا سب کچھ الف کو سونپ دیا ہے، کائنات کی ہر چیز میری نوکر ہو گئی، کائنات کی ہر چیز میری نوکر ہو گئی ہے۔ یہ بھیڑیے جو بکریوں کو چیر کھاتے ہیں یہ بکریوں کی رکھوالی کرتے ہیں، میری بکریاں جہاں جاتی ہیں وہاں سے بھیڑیے اور شیر اور گیدڑ دور ہو جاتے ہیں کہ ابھی یہاں پر ویس کی بکریاں آ رہی ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوسری سمت ہو جاتے ہیں۔ اے عمر میں اللہ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اللہ میری ڈیوٹی کر رہا ہوں، اللہ میری ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو پھر الف کی شان، بندہ جب اس کرم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا،
ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا یا زبان سے تسلیم کرنا، ایک ہوتا ہے دل سے ماننا اور تسلیم کرنا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی حادثہ، کوئی ایسا واقعہ جو دل کو بڑا گراں گزرے، اسے دیکھ کر توبہ 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 کرنا، وہ معنی مرتبہ نہیں رکھتا جو اچھے بھلے ایک جیسے حالات میں بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، اپنے مالک کے ساتھ جڑ جائے. وہ جو عطا ہے سونے رب کی بندے پہ، جب بندہ اس میں آ جاتا ہے تو بندے کے ناگارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے دوسرا صفت پڑھی. اب تیسری صفت سمجھیں آپ الف کی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دقیق گفتگو تو نہیں ہو رہی. تیسری بات سن لیجئے. علم الاعداد میں اگر دیکھا جائے تو الف کا جو تیسرا وصف ہے وہ یہ ہے کہ الف اکیلا تنہا ہے. اسے آپ ایک سمجھ لیجیے. اب الف کسی سے پھرتا نہیں، مارا مارا نہیں پھرتا کہ مجھ سے ملو، بلکہ دوسرے آ کے الف سے ملتے ہیں. اب اس ایک الف کو ایک سمجھ لیں. اس کے ساتھ صفر جس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی، جب یہ الف کے ساتھ آ کے ملا تو 10 بن گیا. ایک زیرو اور آ گیا تو 100 بن گیا. تیسرا زیرو آیا 1000 بن گیا. چوتھا آیا 10,000 بن گیا. پانچواں زیرو صفر آیا تو 1,00,000 بن گیا. وہ زیرو پہلے سارے اکٹھے ہی تو تھے، لیکن جب تک الف کے ساتھ نہیں جڑے ان کا مقام اور مرتبہ نہیں بڑھا. اب یہ سارے کے سارے وہی پڑے رہیں. اگر الف ہی ہٹ جائے تو ان صفروں کی کیا اوقات ہے؟ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. الف کے لیے ضروری نہیں کہ پھرتا پھرے، نہیں. جسے اپنی کامیابی ہے، جسے اپنے آپ کو تکمیل تک پہنچانا ہے، وہ خود الف سے آ کر ملے گا. وہ خود الف سے آ کر ملے گا، کیونکہ وہ تھا جو زیرو، تھا جو صفر. اب وہ صفر اپنی اوقات بڑھانے کے لیے الف کے ساتھ آ کر مل جائے گا. اور اگر وہ الف ہٹ جائے، یعنی ایک اگر آپ اسے سمجھ لیں، اگر آپ سمجھ لیں، اور علم الاعداد کے اندر الف کو ایک سمجھ لیں، اگر اس ایک کے ساتھ زیرو آ کر جڑتے رہیں، یعنی اس اللہ والے کے ساتھ، اس اللہ والے کے ساتھ یہ صفر لوگ آ کر ملتے رہیں گے اور مقام اور مرتبہ پاتے جائیں گے، مرتبہ اور عزت پاتے جائیں گے. لیکن اگر الف نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ زیرو، یہ صفر اپنی کوئی اوقات نہیں رکھتی. ان کا کوئی وضاحتی وجود نہیں ہے، کوئی وضاحت میں یہ نہیں آتے. ان کی اگر شان ہے تو الف سے ہے، ان کی اگر شان ہے تو الف سے ہے. اگر الف ان کے ساتھ جڑا رہا تو ان کی قیمت بڑھے گی، اگر ان کے ساتھ سے الف ہٹ گیا تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان کو منہ کوئی نہیں لگاتا، صفروں کو کوئی منہ نہیں لگاتا، ان صفروں کو کوئی منہ نہیں لگاتا. بات پہ غور کیجئے، ان صفروں کو کوئی منہ نہیں لگاتا. لیکن جب یہ صفریں اس ایک سے مل جاتے ہیں، اس ایک کی ہو جاتے ہیں، اس ایک کے راستے میں چل پڑتے ہیں، تو ان صفروں کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے اور ان کی منزل مراد بھی بڑھ جاتی ہے، ان کی قیمت، ان کا رینک بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ شان ہے الف کی. اب چلتے چلتے الف کی شان کو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ ایک انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی علم یکن نطفۃ، کہ یہ تو ایک ناپاک نجس پانی کا قطرہ ہے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ اسے کو بنا کر، سنوار کر، سجا کر جب دنیا میں لاتا ہے اور الف کا شعور دیتا ہے، اور یہی جو پلید چیز جو تیرے کپڑوں کو لگ جائے، تیرے کپڑے نجس ہو جائیں، تیرے کپڑے نماز کے قابل نہ رہیں،
تو تیرے کپڑوں پر لگنے سے یہ نجس قطرہ تجھے پلید کہلاتا ہے، لیکن مالک تیری شان پہ قربان جائیں، تو نے فرمایا الم یکن نطفتوں کہ میں نے اس قطرے کو بہت اچھی شکل و صورت دی، نطفے سے انسان تجھے پیدا کیا، اس نجس ناپاک قطرے کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات مقام دیتی ہے، وہ صفر تھا، وہ صفر تھا، لیکن جب الف کے ساتھ جڑا، جب الف کا ہو گیا تو اللہ نے اسی کو پاک نہ کر دیا، نہ صرف اس کو پاک کر دیا بلکہ پاک کرنے والا کر دیا۔ یہ خود بھی پاک ہو گیا اور اوروں کو بھی پاک کر رہا ہے، اوروں کو بھی شان اور مرتبے دلوا رہا ہے، خود بھی اس مقام کو سمجھ گیا ہے، خود بھی اس حقیقت کو جان گیا ہے۔ میری تیری ہم سب کی بنیاد وہ پانی کا قطرہ ہی تو ہے، وہ پانی کا قطرہ ہی تو ہے۔ تیرے باپ کے سلب سے نکلا وہ پانی کا قطرہ، تیری ماں کی پسلیوں سے پانی کا قطرہ نکلا، تیرے باپ کی سلب کا وہ قطرہ اور تیری ماں کی چھاتی کی ہڈیوں کا وہ قطرہ، جب دونوں قطرے ملے تو یہ حضرت انسان بن گیا، یہ حضرت انسان بنا، دو موت سے ایک بوت بنا، دو موت سے ایک بوت بنا۔ موت پیشاب کو کہتے ہیں، بوت وجود کو کہتے ہیں، دو پیشاب کے قطروں سے انسان تیرا وجود بنا، اور تجھے اس الف نے وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کر دیا کہ نہ صرف تو خود پاک ہو گیا بلکہ پاک کرنے والا ہو گیا۔ اب تو بوتوں کو پاک بھی کر سکتا ہے، تجھے اللہ نے اپنا ولی بنا دیا، تجھے اللہ نے اپنا دوست بنا دیا، اور وہ مالک کس قدر کرم کرنے والا ہے، کس قدر عطا کرنے والا ہے کہ جو نجس قطروں کو ملا کر تجھے ایک جسم دیتا ہے اور تو بڑا کھڑ کر کے چلتا ہے۔ تو الف سے جڑ جا اے میرے صاحب، تو الف سے جڑ جا اگر تو اپنی بلندی چاہتا ہے، اگر تو اپنا مقام اور مرتبہ چاہتا ہے۔ چوتھا وصف آپ دیکھ لیجئے، درود پر پڑھ۔ جی چوتھا وصف آپ دیکھ لیجئے، الف کو حمزہ بھی کہتے ہیں، الف کو حمزہ بھی کہتے ہیں، اور حمزہ کا دوسرا نام الف ہے، اور الف کا حقیقی نام حمزہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، قاعدے پڑھتے ہیں، قاعدے پڑھاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ اس بات پر غور کریں کہ الف تو نظر ہی نہیں آ رہا، الف نے کیسے خود پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ 27 حروف ہے قاعدے کے، 27 حروف ہے قاعدے کے، لیکن حقیقت میں ہماری کنٹری میں، ہمارے ملک میں، اور تقریباً دنیا کے ہر اسلامی ملک میں الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ ابھی چھوٹے وہ شاذین، ارسلین اور فاطمہ، وہ چھوٹے بچے جو یہاں پڑھتے ہیں، دیگر جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں، آپ ان میں سے بچوں کو بتائیں بیٹا یہاں پڑھیں یہ کیا ہے، چلیں وہ تو نادان ہے، وہ حمزہ پڑھے گا، لیکن حمزہ کی بڑی شان ہے۔ ہے میم زے حمزہ، حمزہ بیسیکلی بذات خود الف ہی ہے، اب بذات خود الف ہی ہے، اور دیکھا آپ نے الف یہاں بھی نظر نہیں آ رہا، یہاں بھی الف کے معنی حمزہ ہی ہیں اور حمزہ کے معنی الف ہی ہیں۔ اور آپ نے شاید یہ بھی غور کیا، اگر الف کو حمزہ پڑھتے ہیں تو جب یہ الف با تا سا جب لکھا جاتا ہے تو آخر میں بھی حمزہ آتا ہے، لیکن اس حمزہ کو حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا۔ ایسے ہی ہے نا، بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ شروع میں الف کو حمزہ کہہ دیا، لیکن اب حمزہ کو حمزہ ہی پڑھیں گے، اب یہاں اس آخر میں آنے والے حمزہ کو الف نہیں پڑھیں گے، لیکن شروع میں الف کو حمزہ پڑھا گیا۔ اس حمزہ کے معنی کیا ہے؟
اس حمزہ کے معنی کیا ہیں؟ کسی صوفی، کسی درویش صوفی نے اس نے کہا حمزہ پہ غور کرو، حمزہ پہ غور کرو۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے سب کی، سب احباب کی، سب دوستوں کی، ساتھیوں کی توجہ ہے۔ اس نقطے کو توجہ سے آپ سماعت فرمائیں، بہت غور سے، بہت غور سے۔ یہ آپ نے لکھا حمزہ، میں ایک نقشہ بنا رہا ہوں، آپ دیکھیں، یہ آپ نے لکھا حمزہ۔ اگر آپ حمزہ کا منہ اس طرف کر لیں تو یہ حمزہ نہیں بنتا، یہ حمزہ نہیں بنتا۔ حمزہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو حمزہ کا منہ ایسے ہی ہوگا۔ آپ سیدھا حمزہ لکھیں، اس کو شیشے کے سامنے کریں، آپ کو وہاں پر الٹا نظر آئے گا، منہ اس طرف آئے گا۔ اب جب علی با تا سا جب لکھا جاتا ہے تو وہ وہاں سے چلتا ہوا، تو یہاں حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، تو اس کا منہ اس طرف ہے۔ اب چھوٹی اور بڑی یہ کا بھی ایک بہت بڑا عنوان ہے، تو اس میں وہ یا کی بات آ جاتی ہے، تو میرا موضوع یا نہیں ہے، موضوع ہے گفتگو میں یا کے معنی کیا ہیں اور شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت اور مقام اور مرتبہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر نشست میں جو پرانے درس ہو چکے ان میں ہے، شاید مجھے آپ کو میں نے بارہا یہ دیا ہے درس۔ تو آپ دیکھیں کہ حمزہ کا منہ اس طرف ہے، تو حمزہ کے دو منہ سمت ہیں۔ جو بچے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، جو ریاضی کا کلیہ کرتے ہیں، وہ گریٹر اور سمالسٹ ایک قانون بنا ہوا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک طرف لکھا ہے 3، دوسری طرف لکھا ہے 9۔ ہم کہتے ہیں اس میں گریٹسٹ اور سمالسٹ کو ظاہر کیجیے، چھوٹا اور بڑا ظاہر کیجیے، چھوٹی رقم اور بڑی رقم کو ظاہر کیجیے۔ تو آپ نے دیکھا گریٹر جو لفظ جو ہنسا بڑا ہوتا ہے اس طرف ایسے دو منہ کیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیں نا اس طرف لکھا ہے، میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں، میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں جیسے یہ لکھا ہے جی 4 اور یہ لکھا ہے 9۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ میں آپ کو پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں، اس بات کو آپ سمجھ لیجیے۔ دیکھیں کیمرے میں شاید نظر آ رہا ہو، یہ 9 لکھا ہوا ہے اور 4 لکھا ہوا ہے، نظر آ رہی؟ یہ 9 لکھا ہوا ہے اور وہ 4 لکھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ میں تھوڑا بڑا لکھ دیتا ہوں، آپ مجھے بلیک مارکر دیں گے ذرا، بلیک مارکر دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم آپ یہ مجھے پکڑائیں، بسم اللہ۔ یہ دیکھیں جی میرے ہاتھ میں مارکر ہے، یہ ایک لکھا ہے 9 اور ایک لکھا ہے 4۔ اب تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اب نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک 9 لکھا ہے اور ایک 4 لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس میں جو بڑا ہے اس کی نشاندہی کریں، تو ریاضی کا جو قانون ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھا آپ نے، جس طرف 2 منہ ہے نا یہ بڑا ہے، 9 بڑا ہے، 9 بڑا ہے، 9 بڑا ہے۔ 4 کی طرف 1 منہ ہے، 9 کی طرف 2 منہ ہیں۔ اب اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ہم حمزہ سے ہی پوچھتے ہیں، ہم حمزہ ہی سے پوچھتے ہیں، حمزہ یہ بتا تو صحیح یہ راز کیا ہے، یہ راز بتا۔ تو حمزہ کہتا ہے کہ میں باقی حروف کو تو نہیں جانتا، باقی کو تو نہیں سمجھتا، لیکن جس سمت میرے 2 منہ ہیں اس سمت اس لیے ہے کہ اس طرف الف ہے، اس جانب الف ہے، الف کی طرف میرے 2 منہ ہیں۔ حمزہ لکھتے ہیں ایسے، یہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب اس کو آپ دیکھیں تو آپ اس بات کو ریئلائز کر لیں گے۔ اب دیکھیں یہ ہے حمزہ، یہ ہے حمزہ، یہ دیکھیں آپ، یہ ہے حمزہ، دیکھا آپ نے، نظر آ رہا ہے کیمرے میں؟
یہ حمزہ لکھا ہوا ہے. اب اس کے یہ دو منہ ہیں، ایک منہ یہ ہے ایک منہ وہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اسمالسٹ اور بگسٹ کی طرف تھا. اب حمزہ نے اپنا منہ اس طرف اس لیے کیا ہے، حمزہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں باقی حروف کو گنتا ہوں، میں تو صرف الف کی خاطر اپنے منہ کو اس جانب کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے منہ جس کی دو سمتیں بنی ہوئی ہیں، اس میں جو گریٹسٹ ہے، جو بڑا ہے، حمزہ کہتا ہے میرا منہ الف کی جانب ہے، کیونکہ الف میں ہوں اور میں الف ہوں. الف حمزہ ہے اور حمزہ کی جو شان ہے وہ الف ہے. حمزہ کہتا ہے میں باقی حروف کو نہیں جانتا، باقی حروف کی وہ قدر و منزلت میری نگاہ میں نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے دونوں منہ الف کی جانب کیے ہوئے ہیں. میں ہوں حمزہ، ہوں آخر میں آتا ہوں، چھوٹی ہے بڑی ہے، لیکن میرے دونوں منہ الف کی جانب ہیں، کیونکہ الف کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جس کے بارے میں اللہ کی ذات فرماتی ہے. یہ جو ایک الف ہے نا، الف جو الف ہے اس کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے. مخارج کا استعمال دیکھ لیجئے، خوا، خا، را، زوا، صاد، ضاد. دیکھیں الف میں مخارج کا بھی دخل نہیں ہے، الف والے ہی پڑھتے ہیں. الف ایک زبان سے ہوتا ہوا ادا ہو گیا، کیونکہ الف کا وہ مقام اور مرتبہ اور وہ شان ہے کہ یہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ باقی حروف الف کے محتاج ہیں. جب الف ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیتا ہے، ان کی شان کو بڑھا دیتا ہے، اس کی تعداد کو، اس کی اہمیت کو، مقام کو، مرتبے کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو یہ الف کی شان، یہ ہے الف کی شان. کوئی ذی شعور، کوئی عقل مند، کوئی ذہن والا، کوئی دماغ والا اس پر بحث نہیں کرے گا، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ الف کو مانیں گے. کس کو مانیں گے؟ الف کو مانیں گے. الف میرا خدا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا پھرتا. جس کسی کو بڑا ہونا ہوتا ہے وہ الف کے پیچھے چلتا ہے، وہ الف کا ہو جاتا ہے، وہ الف کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ جسے الف کی صحبت سنگت نصیب ہو جائے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، وہ کبھی جھکتا نہیں، وہ کبھی رکتا نہیں. الف نے اسے وہ شان دی ہوتی ہے، الف نے اس کو وہ مقام دے دیا ہوتا ہے جس مقام کی وجہ سے وہ ہر زمانے میں بلند ہے، ہر زمانے میں اس کا مقام بلند ہے. تو الف جس کے ساتھ جڑ گیا اس کو وہ راز دے دیا، اس الف نے یہ راز دے دیا، یہ مقام دے دیا، یہ مرتبہ دے دیا کہ جو الف سے واقف ہو گیا وہ تمام حقیقتوں کو جان گیا، وہ تمام کامیابیوں کو سمجھ گیا. بھلے وہ ڈھیلے چلتے ہوں، بھلے وہ غریب ہوں، بھلے ان کے پاس کوئی سہولت نہ ہو، لیکن اگر الف کی شان سمجھ گئے تو زمانے کے وہی بڑے شہنشاہ ہیں، زمانے میں رہنے کے حقدار وہی ہیں. انہی کا مقام، انہی کا مرتبہ، ان کی شان اور الوزم شان، الوزم مقام ہر زمانے پر محیط رہتا ہے. وہ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو دنیا والے نہیں بھولتے. اللہ کہتا ہے نا کہ تم مجھ سے پیار کرو میں تم سے پیار کروں، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم مجھے بتاؤ کیوں جاتے ہو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ؟ کیونکہ الف کو جان چکے ہیں. حضرت بابا فضل شاہ کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے درباروں میں جا کر کیوں استغاثہ پیش کرتے ہو، کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ کیونکہ بابا جی سرکار الف کو جان چکے ہیں اور رہتی دنیا تک آباد ہیں. حافظ جی عبد الکریم کا روضہ پاک پر جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس شان کو سمجھ لیا ہے، آپ نے اس مقام کو سمجھ لیا ہے، آپ نے اس مرتبے کو سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ کے ولی آج بھی زندہ ہیں، آج بھی جن کا مقام ہے. دیکھیں جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ان کو تو اٹھا کے آپ سیٹ پہ رکھیں. جو نہیں مانتے ولیوں کو ان کو اٹھا کے آپ جوتیوں پہ رکھیں، ان کو چھوڑیں آپ.
ان کو چھوڑ دیجئے، میں بات کر رہا ہوں ماننے والوں کی، جو مانتے ہیں، جو تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ باتیں نکلتے نکلتے بہت دور نکل جائیں گی، بہت آگے چلی جائیں گی، پھر احادیت کی بات آ جائے گی، معنی اعلیٰ کی بات ہوگی، لطافت کی بات ہوگی، آسٹرل باڈیز کا ذکر ہوگا۔ یہ بہت بڑی گفتگو ہے، بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا عنوان ہے۔ لیکن جو ٹائم فریم مجھے دیا گیا، اسی ٹائم فریم کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے الف کی شان بیان کی، حمزہ کی شان بیان کی، تو یہ بات ہمارے لیے یاد رکھنا، ہمارے لیے سمجھنا اشد ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو میرے صاحب کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہو جائے، آپ بھی لازوال زندگی پالیں، آپ کی زندگی میں بھی نکھار آ جائے، آپ کی شخصیت میں بھی پھول مہکیں، آپ کی باتوں سے بھی خوشبو آئے، تو تم الف کو ہو جاؤ، تم الف کے ہو جاؤ، الف کو پہچان لو، الف کو مان لو۔ یاد رکھو، پہلے پہچانا جاتا ہے پھر مانا جاتا ہے، پہلے پہچانا جاتا ہے پھر مانا جاتا ہے۔ فی زمانے میں اگر تمہیں الف کی پہچان چاہیے تو اولیاء کرام کے درباروں پہ ضرور 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 جاؤ۔ یہ زندہ لوگ ہیں، یعنی اللہ نے الف کے صدقے زندہ رکھا ہوا ہے، تو زندگی وہی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ دائم رہنے والی ہے۔ تو میرے صاحب، آج کا جو عنوان تھا اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے، بہت ساری باتیں چھوڑ کر، بہت سارے مضامین چھوڑ کر، بہت ساری گفتگو کو ایک طرف رکھ کر نامکمل گفتگو آپ سے کی ہے۔ یہ جو گفتگو آپ سے کی ہے یہ نامکمل ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے۔ الف کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ الف کی شان بیان کرنے پہ اگر آ جاؤ تو بولنے کی جو بات ہے اس میں تمہیں کئی سال چاہیے۔ میرے جیسے نالائق انسان کو تو کم از کم 10 سال چاہیے الف کی شان بیان کرنے کے لیے۔ میرے رب کی شان بہت بلند ہے۔ دوستو، الف کے ہو جاؤ، الف کے ہو جاؤ، الف کے ہو جاؤ۔ جب تم الف کے ہو جاؤ گے تمام کائنات زمانہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔